حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے جب دعوت دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے، اور اللہ نے اس کو 300 سے اوپر، غالباً 360 ہے، کتنی عمر ہے، اتنی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی تھی، بڑی طویل عمر اللہ نے اس کو دی تھی۔ اور یہ جو تھے بڑے فارس کے بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن ان کو دین سے بڑا لگاؤ تھا، اور چونکہ دین نصرانی پہ تھے، عیسائی تھے، تو وقت کے جتنے بھی عیسائی راہب تھے ایک ایک کے پاس جا کر رہتے تھے اور ان سے کچھ سیکھتے تھے۔ ایک کے پاس رہیں، وہ بڑا ہی قابل راہب تھا اس وقت کے، اس زمانے کے اعتبار سے، پھر اس سے جو ہے وہاں پہ جب اس کا انتقال ہونے لگا، اس نے کہا اب میں کہاں جاؤں؟ فلاں راہب کے پاس جاؤ۔ دوسرے راہب کے پاس گئے، وہاں پہ کافی عرصہ وقت گزارا، پھر جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا اب میں کہاں جاؤں گا جب آپ فوت ہو جائیں گے؟ اس نے کہا آج تو کام کا کوئی راہب ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی کام کے کوئی ملے گا نہیں، پیداگیر والے کو ہم مانتے نہیں۔ ایک ہوتا ہے پیر، ایک ہوتا ہے پیداگیر، دونوں میں فرق ہے۔ جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی صلحاء ہے، ہمارے سروں کے تاج ہے، بڑے ولی اللہ، بڑے پیر ہیں ہمارے، لیکن جو پیداگیر بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ تو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، بس صرف دام لگایا ہوا ہے، کوئی تو پھنس جائے گا۔ جس طرح مچھلی کے لیے کنڈا لگاتے ہیں نا لوگ، تھوڑا سا وہ کھینچتے ہیں، باقی یہ پورا کھینچ لیتا ہے کہ لا جاؤ اوپر۔ تو یہ پیداگیر، اسلام اس کو نہیں مانتا، ہم بھی نہیں مانتے، آپ بھی نہیں مانتے، جو ہمیں لوٹے گا ہم اسے مانیں گے۔ اس نے کہا آج کل تو سارے پیداگیر بیٹھے ہوئے ہیں، تم اس طرح کرو، تم مدینہ المنورہ چلے جاؤ، ہماری کتابوں کے اندر، حدیث کے اندر آتا ہے نا، وہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی، اور اسی بشارت والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی علامت بتا دیجئے۔ اب علامتیں بیان کر دی۔ اس نے کہا ایسے بال ہوں گے، گنگرالے بال ہوں گے، قد جو ہے لمبائی، یعنی قد جو ہے وہ کاٹے کا نہیں ہوگا، تھوڑا قد یعنی نیچے کی طرف مائل نہیں ہوگا، لیکن قد درمیانی ہوگا لیکن اوپر کی طرف مائل ہوگا۔ اور وہ معجزہ نبی علیہ السلام تھا کہ بڑے لوگوں کے ساتھ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے قد والے تھے، حضرت حمزہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے قد والے تھے، اللہ کے نبی کے پاس جب بھی کھڑے ہوتے تھے تو وہ چھوٹے نظر آتے تھے۔ 10,000 بندوں میں اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، اللہ کے نبی سب سے بلند نظر آتے، دور سے بندہ دیکھ لیتا محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں، اگرچہ قد میں اللہ کے نبی سے کوئی بھی بڑا ہوتا، اللہ کے نبی کے سامنے چھوٹا نظر آتا۔ کہتا ہے اکحل العینین، آنکھیں اس طرح ہوگی جس طرح ابھی سرما لگا کر آئے ہیں۔ سرما لگانا سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسی عزالی آنکھیں دی تھی کہ وہ سرما نما مائل تھی، کہ سرما لگتا ہے دور سے نظر آتا تھا کہ اللہ کے نبی نے سرما لگایا ہوا ہے۔ اگر اللہ کے نبی نہ بھی لگاتے تب بھی نظر آتا تھا کہ اللہ کے نبی نے سرما لگایا۔ چہرہ نہ گول تھا نہ بالکل لمبائی کی طرف، بلکہ گولائی میں تھوڑے لمبائی کی طرف مائل تھا، اور یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اگر ایک بندے کو یکدم یوں دیکھ لیتے تو اس کا دل بیٹھ جاتا، جب کلام کرتے نرم شائستگی سے بندے کا دل جو تھے اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا۔ یہ ساری علامتیں بتائی، اور ساتھ میں 3 جو ہے ایسی علامتیں بتائی کہ اس سے تو بندہ پہچان لوگے۔ لیکن محمد الرسول اللہ پہ ایمان لانے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے، دیکھ لینا۔ انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا ایک وہ ہدیہ لیں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے اپنے آپ پر، یعنی لے لیں گے لیکن اپنے آپ پر نہیں لگائیں گے، ہدیہ خود استعمال کریں گے۔ اور دوسری جو ہے، تیسری جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں شانوں منڈوں کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے؟ ختم نبوت کی مہر ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا جب انتقال ہوا تو میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا، مختصراً یہ راستے میں لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور غلام بنا لیا۔ انہوں نے کہا مفت کا غلام مل گیا ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا چلایا، بڑے لوگوں کو میں نے باتیں کی گیا، بات ایسی ہے میں بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوں، کسی نے میری نہیں سنی، اور مدینہ میں ایک یہودی پہ مجھے بھیج دیا۔ کہتا میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا، وقت گزرتا رہا، ایک دن میں کھجور کے اس ٹہنی پہ، کھجور کی
درخت پہ چڑھا ہوا تھا کہ آواز آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی مدینہ، مدینہ کی طرف اللہ کے نبی جو ہے وہ کیا ہے پہنچ چکے ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں سے اوپر جہاں چڑھا تھا وہاں سے میں نے چھلانگ لگائی۔ پھر یہ حیات الصحابہ کے اندر شیخ رحمہ اللہ نے ان کی روایتیں لکھی ہے کہ اس یہودی نے بڑا ڈانٹا، تمہارا کیا کام ہے اس کے ساتھ، اپنا کام کرو، کھجورے توڑو۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کھجورے کو جمع کی اور اس سے نکل کر مختصراً یہاں سے نکل کر میں محمد الرسول اللہ کے سامنے پیش ہوا، میں نے اپنے کھجورے پیش کیے، کیا ہے یہ صدقہ ہے، اللہ کے نبی نے قبول فرمایا اور صحابہ کو دیا، غریب مسکین کو کھلا دو۔ کہتے ہیں مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ تو واقعی سچے نبی ہے، سچے نبی ہے، ایک علامت تو پوری ہو گئی۔ اب دوسری علامت یہ ہے کہ بھئی ہدیہ دو، تو دوسری دفعہ کھجورے پھر لائیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہدیہ ہے۔ اللہ کے نبی نے خود بھی نوش فرمائی، ساتھیوں کو بھی نوش فرمایا، مطلب یہ کہ ہدیہ قبول کیا، صدقہ۔ آج بھی آپ جو ہے جتنے بھی سید حضرات ہیں ان کو آپ صدقہ یعنی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ دے نہیں سکتے، وہ آپ زکوٰۃ دے نہیں سکتے۔ اب جب غریب ہیں ان کے لیے کیا ہے، علماء نے پھر طریقے بنائے ہیں، وہ علماء سے کسی وقت میں آپ رابطہ کر لیں تو سید پہ بھی اسے طریق سے تملیکن جو ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو علامتیں تو آسانی سے پتہ لگ گئی، تیسری علامت کہ بھئی دونوں مونڈوں کے درمیان جو ہے وہ مہر نبوت ہے۔ مہر نبوت کس طرح دیکھوں؟ میں آپ کو کہوں اپنی قمیص اتار، تیری کمر دیکھنی ہے، تو کہے گا تو پاگل ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اب کسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہے تو کس طرح کہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کافی وقت تک آگے پیچھے ہوتا رہا، کبھی مسجد نبوی گیا، کبھی باہر گیا، کہ کسی طریقے سے یہ مہر نبوت جو ہے یہ میں دیکھ لوں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی غالباً بقیۃ المرقد ہے یا دوسری غالباً یہی جگہ ہے، وہاں پہ تشریف فرماتے، تو میں آیا اور ہوا چل رہی تھی، اللہ کے نبی نے نیچے بھی چادر ڈالی تھی اور اوپر بھی چادر، ابھی تو ہماری کرتا قمیص ہے، اس دن میں چادر اس طرح، اور ہوا تیز چل رہی تھی۔ تو میں پیچھے کی طرف ایسی جگہ پہ کھڑا ہو گیا کہ میں نے کہا ہوا چلے گی تو یہ چادر تو لازمت ہے، اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ رکھے تھے اور چادر پکڑی ہوئی تھی، تو چادر تھوڑی سی بھی اگر ہل جائے تو میں فوراً دیکھ لوں کہ مہر نبوت ہے اور میں فوراً ایمان لے آؤں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یا سلمان، اے سلمان سامنے آ، بیٹھ جا، اور اللہ کے نبی نے اپنی چادر ہٹائی اور کہا سلمان دیکھ لے، ابھی تک تمہاری علامتیں دیکھنے والی بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تو اس مہر نبوت کی طرف پیچھے لگا ہوا ہے، ابھی بھی تجھے ہدایت نہیں ملی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یقین تو تھا، تسلی کر رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور اسی وقت جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔